تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. اللہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو داؤد کیا ملے بطور وارث کے. بیٹا سینکڑوں اولاد تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے, 700 شادیاں تھیں. اب یہ میرا قصور نہیں ہے جو آپ مجھے کہیں, یہ تو تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں ان کی. یہ تو 4 پہ ہمارے رب نے پابندی لگائی ہے. تو بہت ساری اولادیں تھیں. تو ان میں ایک جو بیٹے تھے ان کا نام کیا تھا؟ سلیمان. میں 5-10 منٹ میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں واقعے کو. ان کا نام کیا تھا؟ سلیمان. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود. وقال, لوگوں میں حضرت سلیمان نے خطاب کیا, یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں. کیونکہ ایجنسیوں کا کام کس سے لیا جا رہا تھا؟ پرندوں سے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی کامیاب بننے کے لیے ایجنسیوں کا سسٹم بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. سارے کام دعاؤں سے, تہجد سے. داؤد علیہ السلام تہجد ہی پڑھ رہے ہیں اور خفیہ ایجنسیوں کا کام بھی ساتھ ساتھ, کیونکہ اسباب سے کام ہوتا ہے. اسباب سے بھی اللہ نے دنیا جوڑ دی ہے اسباب کے ساتھ. بھئی دعا کرو اور اسباب بھی اختیار کرو. تو علمنا منطق, اور یہ اسباب بھی فری میں نہیں مل گئے. پہلے داؤد علیہ السلام نے محنتیں کی ہیں, جو آپ کے بس میں تھا وہ سب کچھ کیا, تو پھر اللہ نے نوازا. تھوڑے تھے, طاقتور سے لڑے نا اللہ کے حکم پہ اور جالوت کو قتل کر دیا. یہ معجزے کے طور پر نہیں ہوا, اس میں محنت تھی. تو جب اپنا کام پورا کر دیا تو اللہ کہتے ہیں اب ہماری طرف سے کیا ہوگی؟ مدد. ہم پہلے اسٹیپ پہ ہی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ بولو بھائی, مدد. تو ایسا نہیں, پہلے آپ کام کریں, اپنی ذمہ داری پوری کریں, پھر اللہ کی طرف سے کرامتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی آپ کے ساتھ. تو انہوں نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگو اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں اور ہمیں حکومت کے ہر طرح کا سامان اللہ نے دیا جو بھی کامیاب حکومت کے لیے ضروری ہوتا ہے. ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر جمع کر رہے تھے, کہیں جا رہے ہوں گے حملہ کرنے کے لیے, تو جنات کو بھی جمع کیا, انسانوں کو بھی, پرندوں کو بھی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹیوں کی وادی کے اوپر سے گزرنے لگے. قالت نملۃ, ایک چیونٹی نے کہا, یا ایھا النمل, اے چیونٹیو, ادخلوا مساکنکم, دل میں گھس جاؤ, سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے گا. وہم لا یشعرون, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیوں میں بھی کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم, اور آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں سسٹم ہے. اب قرآن تو کہہ رہا ہے اس نے بات کی, اب وہ کیا کس اسٹائل میں بات ہوگی یہ تو ہمیں نہیں پتا نا. اس کی بات ہماری طرح تھوڑی ہوگی کہ ابے تبے کر کے, یا جو بھی ہم, وہ ان کا اپنا ایک نظام ہوگا. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کیا میسج دے رہی ہے, کیا پیغام دے رہی ہے. قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, سلیمان علیہ السلام کھل کھلا کے ہنسے ہیں چیونٹی کی بات پر. سے پتہ چلا بھائی کھل کھلا کے ہنسنا بھی تقوی کے خلاف. سنت تو یہ کہ مسکرایا جائے, بلا وجہ ہا ہوئی کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی انسان کھل کھلا کے بھی ہنس جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آئی, فتبسم ضاحکا, مسکرائے ہنس کر, یعنی کھل کھلا کے مسکرائے. اور پھر اللہ سے کہنے لگے ربی اوزعنی, اے اللہ تو نے مجھے ان کی جو کمیونیکیشن ہے اور یہ جو آپس میں ان کی بات چیت ہے یہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, تو یہ تیرا بڑا احسان ہے میرے اوپر. اوزعنی ان اشکر, تو مجھے شکر کی بھی توفیق دے. یہ فرق ہوتا ہے ایک سیکولر ذہنیت میں اور ایک اللہ کو ماننے والے میں, کہ وہ ہر نعمت پہ کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ اللہ. اور سیکولر اپنا کمال کہتا ہے, ابے ہمیں تو یہ بھی پتا ہے, ہمیں تو یہ بھی پتا ہے, تمہیں کیا آتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے کہ تو نے مجھے چیونٹیوں کی باتیں سکھا دی ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ یہ بات چیت ختم ہوئی تو کہنے لگے وتفقد الطیر, پرندوں کو دیکھنا شروع کیا. بھائی سارے حاضر ہیں. فقال ما لی لا اری الہدہد, مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مارکیٹ میں شارٹ ہے بھائی, مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. لا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین, یا تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. بعض دفعہ ایسا بھائی غائب ہے یا مجھے شاید میں کنفیوز ہو گیا ہوں. تو پھر کہنے لگے اگر وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ گیا کیسے؟ اب یہ جلال ہے یا نہیں ہے؟
اگر یہ ایجنسیوں کا جو نظام ہے نا ملک کا، یہ محبت سے چلنا شروع ہو جائے، فوج کا سسٹم کے اخلاق سے، کہ جو فوجی لیٹ آیا ہے تو محبت سے اس کو سہروزے کی جماعت میں بھیج دیں گے تاکہ وہ، میرے کچھ شاگرد ابھی پاکستان نیوی میں گئے ہیں، کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں جامعۃ الرشید، وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی سختی ہے ٹریننگ کے دوران، وہ کہتے ہیں اس سے ملنے کے لیے جاؤ تو کہتے ہیں آرام سے نہیں جاؤ، بھاگ بھاگ کے جاؤ، بھاگ بھاگ کے جاؤ. تو یہ کہہ رہے ہیں وہ بےچارے پریشان ہوتے یار اتنی سختی. تو ہم نے کہا بھائی بندہ رگڑے کھانے سے ہی کیا بنتا ہے؟ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. کہ جنگ میں لڑنے کے لیے بندے تیار کیے جا رہے ہیں، محبت اور اخلاق سے. اخلاق بھی اچھی چیز ہے، ہونے چاہیے، لیکن بھائی یہ بھی ہوگا، ورنہ جنگ میں کیا ہوگا؟ بولیں گے جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں اچھا بھی جا رہا ہوں میں. اچھا نا، جا رہا ہوں نا، بول تو دیا نا. جیسے گھروں میں ہوتا ہے نا، ابا بچے کو بولتے ہیں جا پھر دہی لے کر آ، جا رہا ہوں نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ حکومت کا سسٹم ہے نا. تو سلمان علیہ السلام نے کہا بغیر پرمیشن کے مارکیٹ سے غائب کیوں ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، بد اخلاق نہیں ہو سکتے، لیکن دھمکی دے رہے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، سخت سزا دوں گا یا ذبح کر کے قتل کر دوں گا جب تک غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل پیش نہیں کرے گا. اس میں بتا دیا کہ فوج کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے بھائی، اس کے بغیر نہیں. کہ نانی کی بیمار تھی تو میں وہ آ کے کہہ رہے میری ایکچولی نانی بیمار تھی اس لیے میں چلا گیا تھا، وہ بھائی پورا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. کیوں گئے تھے؟ معقول وجہ. اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر غائب ہونے کی کوئی واقعی ریزن ہے، پھر پنشمنٹ کا، پھر سزا دینا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو اگر کوئی آفیسر بلا وہ عذر بھی معقول ہے پھر بھی سختی کر رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے. تو افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا راستہ. تو انہوں نے کہا یا تو کوئی معقول وجہ بیان کرے، سخت وجہ ہو. نانی کا بیمار ہونا بھی ایک معقول وجہ ہے، یہ تو میں ایک ویسی مثال دے رہا تھا. نانی، نانا، دادا، دادی، یہ جو ہے نا یہ باپ اور ماں جیسا ان کا حق اللہ نے بتایا ہے. تو ابھی یہ بات چلی رہی ہے کہ حدود صاحب تشریف لے آئے. سلمان صاحب نے پوچھا بھائی فرمائیے کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے کہا بھائی میں گیا تھا ذرا رپورٹ طلب کرنے کے لیے. انی وجدت امرأۃ تملکہم. آپ سمجھ رہے ہو کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، شرک کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا، آپ کے جنات بھی آپ کے تابع، آپ کی ایجنسیوں کا نظام اتنا مضبوط کہ سورج جہاں نکلتا ہے وہاں بھی آپ، اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی آپ، زمین کے چپے چپے کا آپ کو پتہ ہے. تو حضرت دو چار بندوں کی بات نہیں کر رہا، پوری ایک حکومت ہے جس میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، سورج کی پرستش کر رہی ہے، پوری ایک قوم ہے، پوری ایک ریاست ہے، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی. اور آپ کو یعنی آپ بنے پھر رہے ہیں کہ جناب میں سلیمان اور میں کنگ سلیمان اور اللہ نے مجھے یہ حکومت دی اور یہ حکومت دی اور میری ایجنسیوں کا نظام اتنا مضبوط. تو دو چار گھروں میں شرک ہو رہا ہوتا، ایک آدھ گاؤں میں ہو رہا ہوتا تو چلو ہم کہتے حضرت پوری حکومت، اور حکومت بھی ایسی طاقتور جیسے آپ کی حکومت ہے، باقاعدہ پوری ایک مضبوط ریاست ہے، اس کی خبر آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہے بھائی، پتہ ہی کوئی نہیں. تو سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے ہیں بھائی اتنی بڑی ریاست ہے اور ہم سے مخفی رہ گئی، اور سورج کی عبادت ہو رہی ہے، پوری ریاستی یعنی حکومتی سطح پہ سورج کی عبادت ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تحقیق کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یہ بھی تیرے ذمہ ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ تو نے کیا. اب دیکھو یہاں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن معاملات میں بولو بھائی. سلیمان علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی ہدہد ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، سچ ہی بولے گا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہو اور ہم اپنی پوری فوج کو لے کے وہاں جائیں، پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پوری فوج پہ جو مصارف آ رہے ہیں، تھکاوٹ ہوگی، یہ لوگ کیا بولیں گے؟ اے سلیمان آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو صحیح طرح تحقیق تو کر لیتے. تو معاملات میں کیا ہے؟ بدگمان ہونے کی اجازت ہے بھائی، دلیل دو. سلیمان علیہ السلام نے اب کہا کہ ننظر، میں چیک کروں گا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ خط لے کے جاؤ اور جس ملکہ کا تم کہہ رہے ہو، ملکہ سبا بڑی، اس کو یہ میرا خط دے دو. سلیمان علیہ السلام جانتے تھے ہدہد لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اگر اس پہ رپلائی آیا تو اس کا مطلب ہے واقعی ایسی حکومت ہے، اور رپلائی سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ ملکہ کا ہے یا ایسے ہی خود لکھ کے لے آیا ہے ٹھیک ہے نا. تو
اب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ جاؤ اس ملکہ کو خط دو، القیہ الیہم، ڈال دے وہاں جا کے، فانظر ماذا یرجعون، اور جواب لے کر آؤ۔ یہ جناب ہدہد صاحب گئے ہیں، ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈالا۔ ملکہ سبا نے کوئی بھی ترجمان بلایا ہوگا یا کیا ہوگا، جو ظاہر ہے زبانیں تو مختلف ہوں گی، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی زبان ہو، واللہ عالم۔ تو ملکہ سبا نے جو خط پڑھا تو ہل گئی، بڑی ذہین عورت تھی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی معمولی آدمی کا خط نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، جو بادشاہ کا کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ کے جو سنجیدہ ہوتے ہیں نا، ان کے کلام بھی کیا ہوتا ہے، مختصر اور با اثر۔ ملکہ تھی، بادشاہ تھی، وہ جانتی تھی کہ بادشاہ لوگ کس اسٹائل میں وہ ابے تبے نہیں کرتے، وہ خام خامے غیر ضروری باتیں نہیں کرتے۔ تو ملکہ سبا نے جیسے ہی خط دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے۔ اس نے پورا دربار بلایا، جمع کیا اور کہنے لگی یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، بڑی عزت دار خط آیا ہے میرے پاس، لگ رہا ہے کسی عزت دار آدمی کا ہے۔ کیا ہے بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ من سلیمان، اس میں لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے، بس ابا دادا کا نام بھی نہیں، بس سلیمان۔ وَإِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ، اور اس خط کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کر، وَأْتُونِي مسلمین، بندی بن کے چلی آ۔ اسلام کا مطلب فرما بردار بن کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ بن، بندہ کہتے ہیں نا، یعنی تسلیم ہو جا، جو کہہ رہا ہوں ویسا کر۔ تو اس لیے میں اس کا ترجمہ آج کی زبان میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کر، بندی بن کے، ٹھیک ہے نا، یہ بدماشی چھوڑ دیں، تمیز سے کیا ہے، آ جا اپنی فوج کو لے کے، پھر ہم مذاکرات کریں گے، پھر دیکھیں گے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا، تمہیں سورج کی عبادت کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے، اسلام پر لائیں گے۔ بات یہ کہ آپ کو فی الحال اس پوزیشن میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے زمین پر اسلام کو نافذ، توحید کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟